اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 148۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ لا یحب، نہیں پسند کرتا، اللہ تعالی، الجہر برملا، بالسوء بری، من سے، القولی بات، الا مگر، من جس پر، ظلم ہوا، وکانا اور ہے، اللہ تعالی، سمیعاً خوب سننے والا، علیماً خوب جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب کریم نے ہمیں 5 پارے مکمل کرنے کی سعادت عظمیٰ عطا فرمائی، اور آج سے ہم 6 پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے قبل بیان فرمایا منافقین کی علامات کو، اور پھر منافقین کی توبہ کو، منافقین کی پہچان بھی کرائی، منافقین کے اندرونی چہرے کو پوری طرح اللہ پاک نے بے نقاب کیا کہ منافقین کون ہوتے ہیں۔ یہ علامتیں اللہ پاک نے اس لیے بتائیں تاکہ مومنوں کو کبھی بھی منافقوں کی پہچان کے اندر کوئی غلطی نہ لگے، وہ پوری طرح سے پہچان جائیں کہ منافق کون ہے، جو کہ مارے آستین کا کام کر رہے ہیں، یعنی ہماری صفوں کے اندر موجود ہیں، اور وہ لوگ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو ان کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے منافقین کی نشانیاں ارشاد فرمائیں، اور پھر منافقین کی توبہ کو بھی اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ منافقین کی توبہ بھی قبول فرما لے گا، بشرطے کہ وہ صدق دل سے توبہ کریں، اور جو شرائط اللہ پاک نے بیان فرمائی ان شرائط کے ساتھ وہ توبہ کریں۔ ابھی ہم جو آیت مبارکہ پڑھنے والے ہیں، یہاں دیکھیے اللہ پاک نے اہل ایمان کو ایک بات ارشاد فرمائی، کیونکہ جب منافقین کی علامتیں پوری طرح کھول کر اللہ پاک نے بیان فرمائی تو ایک بات کا خطرہ تھا، ایک بات کا خدشہ تھا۔ وہ خطرہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مومن معین اشخاص کی طرف انگلی کر کے، انہیں نومینیٹ کر کے منافق کہنا شروع نہ کر دیں۔ یہ خطرہ تھا، کیونکہ اب مومن پہچان تو سکتے تھے ان نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان علامات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمارے اندر یہ لوگ ہیں جو چھپے بیٹھے ہیں، جو کہ منافق ہیں، کیونکہ اب مومنین پوری طرح سے جانکاری حاصل کر چکے تھے، وہ انہیں پہچان کر، وہ انہیں نامزد کر سکتے تھے، نومینیٹ کر سکتے تھے، ان کی طرف انگلی کر کے انہیں کہہ سکتے تھے کہ تم ہو وہ لوگ جو کہ منافق ہو۔ یہ خطرہ تھا۔ اس خطرے سے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اہل ایمان کو ارشاد فرمایا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ کہ برملا کہی جائے بری بات۔ اب یہ بری بات کیا ہے؟ بری بات یہی ہے کہ کسی شخص کو معین کر کے، مختص کر کے، سلیکٹ کر کے، منتخب کر کے اسے پکارنا، اسے کہنا کہ تم منافق ہو۔ اللہ پاک منع کر رہا ہے کہ نہ، ایسے نہ کرنا۔ اگر تمہیں کسی کے بارے میں پتہ چل بھی جائے کہ یہ منافق ہے تو مت اپنی زبان پر یہ بات لانا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تمہارا اندازہ ہو، وہ تمہارا قیاس ہو، وہ تمہارا گمان ہو، وہ تمہارا خیال ہو، اور اگر تم نے اسے منافق کہہ دیا جبکہ وہ ہو مومن، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کو تکلیف ہو، اس کی دل آزاری ہو۔ ویسے بھی اجتماعی زندگی کے اندر، ایک جماعتی زندگی کے اندر اگر اس طرح کی باتیں برملا کہی جائیں، اگر اس طرح کی باتیں برملا کہنا شروع کر دی جائیں تو اس سے پھر اختلافات پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اس سے پھر خلفشار پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اس سے پھر فتنہ و فساد کی آگ بھڑکنے کا خطرہ ہے۔ اللہ پاک منع کر رہا ہے، نہ، ایسے نہ کرنا۔ یہ کام اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، کیونکہ اللہ اپنے علم سے جانتا ہے کہ کون منافق ہے،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والی وحی کے ذریعے جانتے ہیں کہ یہ شخص منافق ہے، تو یا تو بذریعہ وحی پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ منافق کون ہے، یا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ منافق کون ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی علم سے جانتا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ علم سے جانتے ہیں کہ منافق کون ہے۔ تو منافق ڈکلیئر کرنا، کسی شخص کی طرف انگلی اٹھا کے اسے منافق نامزد کر دینا، یہ کام اللہ اور اس کے رسول کا ہے، عام مؤمنین کا یہ کام نہیں ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ اکرام کو بھی اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی کو منافق قرار دے دیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک چلن سا بن گیا ہے، اگر کسی شخص کا جھوٹ ہمارے اوپر واضح بھی ہو جائے تو ہم عام چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر، معمولی سے لڑائی جھگڑوں کے اوپر ہم دوسروں کو منافق کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی نفرت اپنے دل کے اندر پالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو ہمارا دین محبت کو پروان چڑھانے کا حکم دیتا ہے، نفرت کو پروان چڑھانے کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم کسی کو منتخب کر کے اسے منافق قرار نہ دو۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ کہ برملا کہی جائے بری بات۔ یہاں آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ جب ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کی پگڑی اچھالنے کا، سرے بازار کسی کو بدنام کرنے کا، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی شخص کی برائی سے اگر واقف بھی ہو گئے ہیں، باخبر بھی ہو گئے ہیں، تو ہم اس کی برائیاں معاشرے کے اندر بیان کرتے رہیں، غیبت کی صورت میں، یا اس کے منہ کے اوپر ہم ہتک آمیز باتیں کرتے رہیں، کسی کا دل دکھاتے رہیں، کسی کا دل توڑتے رہیں۔ یہ باتیں اخوت کے لیے، اتحاد کے لیے اور یکجا ہونے کے لیے یہ باتیں زہر قاتل کا کام کرتی ہیں۔ لہذا ہمیں نفرتیں پروان چڑھانے کا حکم نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر امن کو پھیلانا چاہیے، محبت کو فروغ دینا چاہیے، اخوت کو فروغ دینا چاہیے، اور برادری کو فروغ دینا چاہیے۔ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے کنبوں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر، ہماری فیملی کے اندر، ہمارے گلی محلوں کے اندر یہ جو تو تکار کا نظام چل رہا ہے، دوسروں کو برا بھلا کہنے کا نظام چل رہا ہے، اللہ پاک اس نظام سے ہمیں بچا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا۔ بچ جاؤ، ان باتوں سے بچ جاؤ۔ دوسروں کے خلاف تم ہرزہ سرائی نہ کرو، دوسروں کی برائیاں تم بیان نہ کرو، دوسروں کی برائیوں کی تم تشہیر نہ کرو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ آگے اللہ پاک نے ایک اجازت دی ہے، اب دیکھیں وہ اجازت کیا ہے۔ الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہو۔ دیکھیں نا، جو شخص مظلوم ہے اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ظالم کی نشاندہی کرے، اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ نامزد کرے کہ اس شخص نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ جس کو تکلیف پہنچی ہے وہ تکلیف پہنچانے والے کا اگر برملا اظہار بھی کر دے گا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر تو ظلم ہوا ہے، وہ تو ظالم کی نشاندہی کرے گا، وہ تو منافق کی نشاندہی کرے گا کہ یہ شخص ہے منافق جس نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر اہل ایمان میں سے کسی کو تکلیف پہنچائی گئی ہو کسی شخص کی طرف سے تو اس کو ظالم کہنا، اسے منافق کہنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ یہ بات بھی اللہ پاک نے اس لیے بیان فرما دی، اپنی سماعت اور اپنی صفت علم کا اظہار اس لیے کر دیا کہ مظلوم بھی بلا وجہ کسی کی پگڑی نہ اچھالے، مظلوم بھی بلا وجہ کسی کی طرف برائی کی نسبت نہ کرے، اسے جب تک مکمل طور پر پوری جانکاری حاصل نہ ہو، اسے جب تک مکمل طور پر آگاہی نہ ہو تو اس وقت تک وہ کسی کی طرف انگلی نہ اٹھائے، وہ کسی کو برا بھلا نہ کہے۔ ہاں اگر اسے پوری طرح پتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، اللہ تو سننے والا ہے، اللہ تو جاننے والا ہے، لہذا مظلوم بھی ظالم کی نشاندہی کرنے میں بڑی ہی احتیاط سے کام لے۔ اب سنیے گا سورۃ النساء کی آیت نمبر 149۔
ان اگر تبدو تم ظاہر کرو خیرن نیکی، او یا تخفوہ تم اسے چھپاؤ، او تعفو یا درگزر کر دو، عن سوء برائی سے، فإن اللہ بے شک اللہ کانا ہے، عفوا معاف فرمانے والا، قدیرن پوری طرح قدرت رکھنے والا۔ یہاں اللہ پاک نے اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، دوسروں کی برائیوں کی تشہیر نہ کرو، ہاں اگر کر سکتے ہو تو اپنے دل کے اندر اچھے جذبات رکھو، دوسروں کے لیے اپنے دل کے اندر احترام رکھو، دوسروں کی اچھائیوں کو بیان کرو، برائیاں بیان نہ کرو، دوسروں کی اچھائیاں بیان کرو، اوصاف بیان کرو، خوبیاں بیان کرو، ان کا اعلیٰ کردار بیان کرو، ان کی امانت دیانت بیان کرو، ان کی سچائی کو بیان کرو، کسی کا اخلاص دیکھتے ہو تو اس اخلاص کا چرچا کرو۔ یہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان تبدو خیرن اگر تم ظاہر کرو نیکی کو، او تخفوہ یا تم اسے چھپاؤ، یعنی نیکی کو بھی چھپا سکتے ہو تو ٹھیک ہے چھپا دو، نیکی کو ظاہر کر سکتے ہو تو ظاہر کر دو، دل میں رکھنا چاہتے ہو دل میں رکھو، زبان پہ لانا چاہتے ہو زبان پہ لاؤ۔ اللہ پاک پھر آگے ایک اور بات ارشاد فرماتا ہے، او تعفو یا تم درگزر کر دو، یعنی تمہیں کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے، تمہیں کسی کی طرف سے کوئی شر پہنچا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ایسا کرو، معاف کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو اپنی صفت ہے وہ بھی معاف کرنا ہے۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ حالانکہ پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی برائیوں کو معاف کرنا زیادہ پسند ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کی تم سنت کو اپناؤ، اللہ تعالیٰ کے طریقے کو، اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ کو تم بھی اپناؤ، تم بھی لوگوں سے درگزر کر دو، معاف کر دو۔ اگر تم نے لوگوں کے سامنے کسی کی کوئی عادت رکھنی ہی ہے تو اچھی عادت رکھو یا اسے بھی چھپا دو، یعنی دونوں کی اجازت ہے، کسی کی اچھائی دیکھو ظاہر بھی کر سکتے ہو چھپا بھی سکتے ہو، دونوں کی اجازت ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ ظلم جس پر ہوا ہے، جس پر ظلم کیا گیا، جو شخص مظلوم ہے، اسے اللہ پاک نے دو کاموں کی اجازت دی۔ یا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اسے تم برملا بیان کر دو، اس کا اظہار کر دو کہ فلاں شخص نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اس صورت میں ظلم بھی واضح ہوگا، مظلوم بھی واضح ہوگا اور ظالم بھی واضح ہوگا۔ ظلم، مظلوم، ظالم، یہ تینوں واضح ہو جائیں گے، تینوں سامنے آ جائیں گے، ظلم بھی سامنے آئے گا، ظالم بھی سامنے آئے گا، مظلوم بھی سامنے آئے گا۔ تو اجازت ہے، کر سکتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی جو زیادہ کام پسند ہے وہ معاف کرنا ہے۔ جس پر ظلم کیا گیا ہے، جس شخص کو کسی منافق کی طرف سے، کسی ظالم کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچائی گئی ہے، کوئی اذیت دی گئی ہے، اسے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا زیادہ پسند ہے۔ اللہ پاک نے دونوں آپشنز بندوں کے سامنے رکھ دیے، اور یہ بھی اللہ پاک نے بات واضح کر دی کہ کسی کو بھی منافق تم ڈکلیئر نہ کرو، کسی کو بھی تم منافق قرار نہ دو، تمہارا رائٹ نہیں ہے، تمہارا حق نہیں ہے۔ اس سے معاشرے کے اندر لڑائیاں پیدا ہوں گی، جھگڑے پیدا ہوں گے، اس سے معاشرے کے اندر فساد برپا ہوگا، تو ایسے نہ کرو۔ منافق کون ہے یہ تم پوری طرح سے، اس کے باوجود جب کہ اللہ پاک نے تمام تر نشانیاں واضح فرما دی ہیں، پھر بھی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ کسی کو منافق کہنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہی کام ہے۔ ہاں اگر تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے تو پھر تمہارے پاس دونوں آپشن ہیں، اس ظالم کو ڈکلیئر کر دو، اس ظالم کو برملا واضح کر دو کہ کون ظالم ہے، کس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو بہتر کام ہے وہ یہ ہے کہ تم معاف کر دو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ آیتوں کو پڑھنے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس سورۃ النساء کی آیت نمبر 149 کے ساتھ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بار پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کے رب کریم نے ہمیں چھٹا پارہ شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔
آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا